السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کا ماحول کیسا چل رہا ہے۔ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو ملک کے اندر نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اس ملک کے لوگ تمام مذہب کے ماننے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر کے ایک ہو کر کے بھائی بھائی بن کر کے رہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب اس ملک کے شہری اور اس ملک کے بھائی لوگ مل کر کے رہیں گے تو جو نفرتی لوگ ہیں اور جو اس ملک کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے وہ نت نئے طریقے اپناتے رہتے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر لوگ مذہبی جھگڑوں میں الجھے رہے، اور جو اس ملک کا اصل مدعا ہے اس سے لوگوں کا ذہن پھرا رہے اور لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہ دے۔ اسی کے لیے طرح طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کے بل پاس کیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی فلمیں بنائی جاتی ہیں تاکہ ان فلموں کو دیکھ کر کے سماج اور معاشرے کے اندر نفرت کا ماحول پھیلے، اور جو نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے ایک خاص قسم کے طبقے کے خلاف دیش واسیوں کے ذہنوں میں، اس کے اندر اور اضافہ ہو۔ جس طرح پہلے دا کشمیر فائلز کے نام سے فلم آئی، اسی طریقے سے آج کل جو فلم ریلیز ہو رہی ہے دی کیرلا اسٹوری کے نام سے، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ 32,000 لڑکیوں کو لو جہاد کے ذریعے پہلے مسلمان بنایا گیا، غیر مسلم تھی، ان کو مسلمان لڑکوں نے امپریس کیا، اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، پھر ان کو مسلمان بنایا، اور پھر وہ ISIS سے ان کا کنیکشن ہوا۔ تو اس طریقے کی باتیں اس فلم کے اندر دکھائی گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں صرف اس لیے ہیں تاکہ ملک کا ماحول بگڑے اور ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، اور وہ برابر حکومت میں قائم رہیں، لوگوں کو آپس میں لڑوا کر کے۔ جس طرح انگریزوں نے اصول بنایا تھا کہ پھوٹ ڈالو راج کرو، اسی طریقے کا اصول آج بھی اپنایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، تمام دیش واسیوں کو چاہیے کہ ہم اس سازش کو سمجھیں، اور کوئی بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں نہ جھگڑے، بلکہ ان لوگوں کی پہچان کرے جو اس ملک کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے، اور آپس میں کسی قسم کا دنگا اور فساد نہ پھیلائیں، اور جو لوگ اس قسم کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اپنی پلاننگ میں کامیاب نہ ہونے دے۔ اللہ ہمارے اس ملک کو سدا سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔